السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. آج ہمارا ٹاپک ہے نازیزم میں. ہمارا ٹاپک آج ہے یوتھ ان نازی جرمنی. تو جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہٹلر کے دور میں جو وکٹمائز ہوئی وہ جوز تھے اور پولز تھے، یعنی پولینڈ کے رہنے والے سٹیزنز آف پولینڈ، رشینز اور جپسیز. جپسیز جو ہیں یہ اپنا اوریجن، یہ ایک ایتھنک گروپ تھا جرمنی میں. یہ اپنا اوریجن ٹریس کرتے ہیں کچھ انڈیا کے ساتھ. ان کے وہاں کچھ دو بڑے بڑے ٹرائبس تھے. ان کا اوریجن جو ہے جپسیز جو ہیں یہ انڈیا سے ان کے اوریجنز کو ٹریس کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جوز کے ساتھ کیسا سلوک ہوا اور کیسے ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں لے کر ان کو ہٹایا گیا. تو 1940 سے جوز کو سیگریگیٹ کیا گیا، الگ کیا گیا، اور ان کے لیے ہومز الگ رکھے گئے. ان کو گیٹوس، ان کے لیے الگ ہومز تھے جہاں ان کو رکھا جاتا تھا. گیٹوس کچھ مخصوص علاقے تھے، یہ کنسنٹریشن کیمپس تھے جہاں ان کو رکھا جاتا تھا. وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا، اور ان کو ان گیٹوس میں یا ہومز میں جو ان کے لیے مخصوص تھے، یہ ایک مینڈیٹری تھا ہر جو کے لیے جو جرمنی میں رہتا تھا. ایک ریڈ مارک اس کو اپنے بریسٹ پر لگانا تھا. وہ ریڈ مارک اپنے اس مکان پر بھی ریڈ مارک کا نشان ہوتا تھا، ان گیٹوس پر بھی وہ ریڈ مارک کا نشان ہوتا تھا. اور یہ ریڈ مارک جو ہے ان کے لیگل ڈاکومنٹس میں بھی ہوتا تھا. اور تمام امپورٹنٹ جو ان کے ڈاکومنٹس ہوتے تھے تو تمام ڈاکومنٹس پر بھی یہ ان کے لیے لازمی تھا یہ ریڈ، یعنی یہ بالکل آئیڈینٹیفائی ہو جاتے تھے. یہ مینڈیٹری تھا جوز کے لیے کہ یہ دور سے دکھائی دیں اور ان کی آئیڈینٹی ظاہر ہو جائے. اور ہر ایک کے لیے مینڈیٹری تھا کہ وہ ریڈ سٹار جو ہے، وہ ڈیوڈ کا وہ ریڈ سٹار جو ہیں وہ اس کو رکھنا تھا اپنے بریسٹ پر. اور اس طرح سے ان کے ہومز پر بھی جہاں یہ رہتے ہوں وہاں بھی ان کو یہ رکھنا تھا. ہر ڈاکومنٹ پر بھی ان کو یہ ہوتا تھا. تو جب جن جگہوں میں یہ یعنی اپنے گھروں میں یا گیٹوس میں جب ان کو رکھا جاتا تھا اور وہاں ان کو تمام یہ ان کے جو پوزیشنز ہوتے تھے، پراپرٹی ہوتی تھی، پیسے ہوتے تھے وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، اور وہ ان سے چھین لیے جاتے تھے. پھر ان کو یہاں گیٹوس میں رکھا جاتا تھا اور یہاں ان کو کوئی ہائیجین کا اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. اور اس طرح سے یہ میزریبل لائف جوز نے گزاری ہے 1940 سے. اور پھر آخرکار انہیں ٹرکوں میں لے جا کر انہیں یہ جو ہے گیس چیمبرز تک لیا گیا. اور پہلے کنسنٹریشن کیمپس میں ان کو رکھا گیا تھا. یہ کنسنٹریشن کیمپس کے تھے، یہ بڑے لارج ایریاز تھے جن کو جو انکلوزڈ تھے وائر سے، اور وہ وائر جو تھی الیکٹرک وائر، وہ لائیو وائر ہوتی تھی، اس میں الیکٹرک شاکس ہوتے تھے، اور وہاں بھاگنے کی کوئی گنجائش ان کو نہیں تھی. اور جب کوئی کوشش کرتا تو وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا، کیونکہ یہ پوری جو وائر جو اس کے یہ کنسنٹریشن کیمپ جو ہوتا تھا اس کے چاروں طرف یہ وائر سے باؤنڈیڈ ہوتا تھا، اور کوئی بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ لائیو وائر ہوتی تھی. اس طرح سے ان کو کنسنٹریشن کیمپ سے لے کر پھر بڑی بڑی ٹرکوں میں جو لوڈ کیریئرز ہوتے ہیں، جو گڈس کیریئرز کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں ان کو بھر کر پھر گیس چیمبرز میں لیا جاتا تھا. اور گیس چیمبرز میں ان کو وہاں ان کی کلوتھس کو
باہر رکھ کر، ان کے شوز کو باہر رکھ کر اور انہیں گیس چیمبرز میں بھر دیا جاتا تھا. اور یہ گیس چیمبرز کے لیے ایک ماس کلنگ کا ایک سسٹم تھا. اٹ واز اے سسٹم آف ماس کلنگ یعنی یہ ماس کلنگ وتھ سائنٹیفک پریسیجن. یہ ایک سائنسی طریقہ تھا جس میں ود ان منٹس جو ہیں ماس کلنگ ہو جاتی تھی. تھاؤزنڈس کی تعداد میں، ہنڈریڈس کی تعداد میں یہ کل ہو جاتے تھے منٹوں میں. اور ایک سائنٹیفک پریسیجن تھا جس میں ان جیوز کو کل کیا جاتا تھا جنہیں انڈیزائریبل سمجھا جاتا تھا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کتنا یہ جیوز کے ساتھ اور کتنا خارش یہ ہٹلر رہا ہے. اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے اب جو یوتھ ہے نازی جرمنی میں، جو یوتھ ہے، یوتھ کی کتنی امپورٹنس تھی جرمنی میں. تو یہاں ان کے لیے نازیز کے لیے جو سکولز تھے، ان کے لیے یہ سکول بالکل پیوریفائی ہوتے تھے. اور یہ جو جیوز بچے بھی اگر سکول میں ہوتے تو ان کو پہلے سیگریگیٹ کیا جاتا تھا، علیحدہ کیا جاتا تھا. اور جیوش بچوں کو یہاں رشین، پولز، جپسیز ایسے انڈیزائریبل جو بچے ہوتے تھے ان سے سکولوں کو صاف کیا گیا، سیگریگیٹ کیا گیا. اور یہاں صرف پیورلی یہاں صرف یہ جرمن آرین نازی جرمن کے بچے جو ہیں ان کو ہی سکول میں رکھا گیا. اور وہ جو باقی جو بچے تھے جوز یا جپسیز یا رشین، ان کو سکولوں سے الگ کیا گیا. پھر ان کو کنسنٹریٹ کیمپوں میں لیا گیا اور رکھ کر ان بیچاروں کو بھی کل کیا گیا. اور اس طرح سے اب رشین بچوں کے لیے الگ سکول تیار ہو گئے اور ان سکولوں کو پیوریفائی کیا گیا. یہاں کے جوش ٹیچرز کو بھی ڈسمس کیا گیا. یہاں کوئی ٹیچر جو پولیٹیکلی ان ریلائبل ٹیچر ان کو لگتا تھا کہ اس کی آئیڈیالوجی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی ڈسمس کیا گیا. اور پیورلی ایسے ٹیچرز کو یہاں اپوائنٹ کیا گیا جو بالکل نازی آئیڈیالوجی کا حامی ہو، جو نازی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہو اور نازیزم کو جو سپورٹ کرنے والا ہو. ایسے ہی استاد کو یہاں، ایسے ہی ٹیچرز کو یہاں بچوں کے لیے مخصوص رکھا گیا تھا. تو اس طرح سے نازی ویلیوز سکھانے کے لیے نازی یہ جو سلیبس تھا اس کو ریوائز کیا گیا اور نازی آئیڈیالوجی سمجھائی گئی اور ٹیکسٹ بکس کو ریٹن کیا گیا. اور اس طرح سے پورے سلیبس کو یہ جو ہے یہ ایسے نازی ویلیوز کو سکھانے کے لیے، اپنے نازی آئیڈیالوجی کی پیٹرن پر لانے کے لیے پورا سلیبس جو ہے اسی طرح ڈیوائز کیا گیا. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہیں یہ ان بچوں کو جب سکول میں لیا جاتا تھا تو سکولز میں ان کو یہاں کھیل کود میں بھی ان کو ایگریسو بنایا جاتا تھا، ان کو وائلنس سکھائی جاتی تھی. اور ایون کھیل کود میں بھی ان کو وائلنس اور ایگریسو بنایا جاتا تھا. اور ان کو یہاں یہ جو اسٹیل ہارٹیڈ، آئرن ہارٹیڈ، بہت سخت دل ان کو بنایا جاتا تھا. اور یہاں انہیں ایسی ٹریننگ ملتی تھی کہ جو ان کو بالکل میسکولائن اور اسٹرانگ ہارٹیڈ بناتی تھی. اور ان کو جوز کے خلاف نفرت سکھاتے تھے. اور جوؤں کے خلاف ان کو یہ ان کا بالکل ایک اصول تھا کہ جوز کے خلاف یہ جو ہیٹرڈ ہے، نفرت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. اور ایون جو کھیل کود میں بھی ان کو وائلنس اور یہ ایگریسونیس سکھائی جاتی تھی. اور اس کے لیے ان کو باکسنگ ان کو سکھائی جاتی تھی تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ، میسکولائن اور اسٹرانگ بنے اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں فیوریس اور ایگریسو بنے. تو اس لیے یہ جو ایڈوکیٹ کرتا تھا ہٹلر کہ یہ باکسنگ ان بچوں کے لیے یہ اہم چیز ان کے لیے سمجھی جاتی تھی. اور اس طرح سے یہ بچے جب سکولوں میں جاتے تھے پھر یہاں ان کو اپنی آرگنائزیشن ہوتی تھی. اور آرگنائزیشن کے لیے یہ لازمی تھا، آرگنائزیشن جو یوتھ آرگنائزیشن ہوتی تھی، نازی یوتھ آرگنائزیشن، ان آرگنائزیشن کی یہ ریسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ وہ تمام لڑکوں کو، تمام جیوش بچوں کو نازی آئیڈیالوجی سکھائیں. وہ نازی آئیڈیالوجی جو ہے، نازی ویلیوز جو ہیں وہ تمام بچوں کو سکھائے جائیں. یعنی یہی کہ جوز کے ساتھ ہیٹرڈ، جوز کے ساتھ نفرت
اور جپسیز کے ساتھ یعنی تمام یہ جو نان جرمن جو ہیں، جو ادر کاسٹس کے ہیں، ادر ریسز کے ہیں، ان کے خلاف نفرت سکھائی جاتی تھی. اور پھر ایک سے ان کے بعد 1 to 10 years ان بچوں کو اسکولوں میں تربیت دی جاتی تھی. اور جب 10 to 14 ایئرس کے یہ بچے جب ہو جاتے تھے، پھر انہیں جنک ووک ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے جو 10 سے 14 ایئرس تک بچوں کو ایک آرگنائزیشن میں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی. وہاں ان کو ملٹری ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. وہاں ان کو یہ نازی آئیڈیالوجی کو سکھایا جاتا تھا. وہاں ان کو ملٹری ٹریننگ کے ساتھ ساتھ نازی آئیڈیالوجی سکھائی جاتی تھی. ان کو ایگریسو بنایا جاتا تھا، اور اس کو ہم جنک ووک کہتے ہیں. جنک ووک یعنی 10 to 14 ایئرس کے بچے اس آرگنائزیشن میں لازمی جاتے تھے. اور اس کے بعد جب 18 ایئرس کے یہ بچے ہو جاتے تھے، پھر ان کو لیبر کام کے لیے بھیجا جاتا تھا. یعنی ان کو لیبوریس بنایا جاتا تھا، ان کو ہارڈ ورکر بنایا جاتا تھا. اور تقریباً 18 ایئرس تک پھر انہیں لیبر کام سکھایا جاتا تھا. اور اس کے بعد ہارڈ ورک ان کو سکھائی جاتی تھی، اور ان کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی. ان کو زیادہ سے زیادہ وائلنس اور ایگریسو بنایا جاتا تھا. اور جیوز کے خلاف یہ جو ان کو ایک نفرت دلائی جاتی تھی. اور اس کے بعد انہیں پھر فوج میں لیا جاتا تھا، اور آرمی میں لیا جاتا تھا. اور آخر کار انہیں تو اصل میں یہ جو ہے یہ ہٹلر کی یہ کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ یوتھ جو ہے یہ بالکل شیپ ہو جائے نازی آئیڈیالوجی کے ساتھ، نازی ویلیوز کے ساتھ. اور پیورلی ان بچوں کو اوتھ لیا جاتا تھا، اور ان کو یہ اوتھ لیا جاتا تھا کہ ہم سبمیسو رہیں گے. اور ان کو سبمیسونیس سکھائی جاتی تھی، یعنی سبمیسو ٹو دا نازی آئیڈیالوجی، سبمیسو ٹو ہٹلر، سبمیسو ٹو دا نازی ویلیوز. تو یہ چیزیں ان سے اوتھ لیا جاتا تھا بچوں سے. اور اس طرح سے ان کی یہ تربیت جو ہے ایک ایسے ماحول میں ہوتی تھی تاکہ یہ بچے جو ہیں ایک ایگریسو اور یہ وائلنس پیٹرن پر اپنی زندگی کا آغاز کریں. تو اس کے ساتھ جو ہیں یہ یوتھ کے حوالے سے اس کی آئیڈیالوجی تھی. اب وومن کے حوالے سے یہ جو نازی جرمنی ہے، ہٹلر ہے، اس کے ویو پوائنٹ کیا تھا، مطلب نازی وومن کے بارے میں اس ہٹلر کا ویو پوائنٹ کیا تھا. تو نازی وومن کے بارے میں ہٹلر کا خیال یہ تھا کہ وومن جو ہے 1933 میں جب اس نے اپنی اسپیچ میں کہا وومن از دا مدر از دا موسٹ امپورٹنٹ سٹیزن ان مائی اسٹیٹ. تو 1933 کے اسپیچ میں ہٹلر نے کہا کہ مدر از دا موسٹ امپورٹنٹ سٹیزن ان مائی اسٹیٹ. تو اس کا خیال یہ تھا کہ یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، ڈیموکریٹک اسٹرگلز میں جو یہ ایکول رائٹس مین اور وومن کو دیے جاتے ہیں، تو وہ اس کے حق میں نہیں تھا. یعنی وہ ایکول رائٹس کے حق میں نہیں تھا. مین اور وومن کو ایکول رائٹس نہیں ملنی چاہیے. اس کا خیال تھا ہٹلر کا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے سوسائٹی جو ہے یہ سوسائٹی جو ہے یہ ڈسٹروائے ہو جائے گی، سوسائٹی کے ویلیوز ڈسٹروائے ہو جائیں گی. اور ہٹلر کا خیال یہ تھا کہ مدر جو ہے اس کی ریسپانسبلٹی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو بہترین، یہ جرمن وومن جو ہے، جرمن مدر جو ہے، وہ اپنے بچے کو پیور آرین بلڈڈ چائلڈ اس کی نورشمنٹ کرے، اور اس کو نازی آئیڈیالوجی سکھائی، اور اس کی تربیت نازی آئیڈیالوجی کے مطابق کرے، اور یعنی پیورلی اس کی نورشمنٹ کرے، اور وہ ہاؤس ہولڈ کی خبر گیری کرے، ہاؤس ہولڈ کو مینٹین رکھے. اور اس کے لیے یہ ہٹلر کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ایکول رائٹس عورتوں کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن انہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اور اس طرح سے وہ اس کے خلاف تھا کہ ایکول رائٹس عورتوں کو ملیں. اور اس طرح سے اس نے یہ بھی امپورٹنٹ رکھا تھا کہ عورتوں کے لیے اس نے گریڈس ایوارڈس بھی رکھے تھے، ایسے عورتوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں پروڈیوس کریں. تو اس کے لیے اگر کوئی عورت جو ہے، جو مدر ہے، وہ 4 بچوں کو مطلب جنم دے گی تو اس کے لیے براؤزن یہ ایوارڈ ہوتا تھا.
اگر کوئی 6 بچوں کی مطلب 6 بچوں کو پروڈیوس کرتی اس کے لیے سلور میڈل ہوتا تھا. اگر کوئی 8 بچوں کی یہ جو 8 بچے مطلب پروڈیوس کرے گی تو اس کے لیے گولڈن یہ جو میڈل ہے گولڈن میڈل اس کو دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے وہ اس کا خیال یہ تھا کہ مدر کی ریسپانسبلٹی یہ ہے وہ اپنی گھر کے اندر رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے اور نازی ویلیوز بچوں کو سکھائے. تو اس طرح سے وہ تمام عورتوں کو اس لحاظ سے یہ ہٹلر جو تھا اس کا خیال یہ تھا کہ مدر جو ہے اپنے گھر میں تمام حقوق استعمال کرے اور جو عورت اچھے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی اور نازی جرمن ویلیوز اور اپنے ریس کی حفاظت کرے گی اور اچھے ڈیزائریبل بچے جو پیدا کرے گی تو اچھے ویل بلڈ ہیلدی اور یہ جو ہے نازی آئیڈیالوجی سے لیس بچے اگر ہوں گے تو ایسے بچوں کو ایسے مدرس کو ایوارڈ دیا کرتا تھا. اور ان کے لیے جو تھا ان کے لیے شاپس پر بھی کنسیشن ہوتی تھی اور ان کے پاس جو ٹکٹس اگر وہ کہیں کوئی موو دیکھنا چاہتی تھی تو وہاں بھی ان کو کنسیشن ہوتی تھی, ٹکٹس ان کو فری ملتی تھی. اور اگر وہ ریلوے ٹرین میں سفر کرنا چاہتی تھی تو وہاں بھی ان کو کنسیشن ہوتی تھی. تو جو مدرس ایسے ہوں جو اچھے اور ڈیزائریبل بچے پیدا کریں اور ایسی مائیں جن کے بچے کمزور ہوں اور اچھے ویلیوز سے لیس نہ ہوں تو ایسے عورتوں کے لیے ان کو انڈیزائریبل کہا جاتا تھا. اور ان کو یا کسی مدر کے خلاف اگر کوئی یہ ہوتا یہ مطلب کمپلینٹ ہو جاتی کہ اس کے تعلقات جوش کے ساتھ ہے یا اس نے اپنی ریس کی اس نے کوئی مطلب حفاظت نہیں کی تو اس کے لیے بہت سزا بھی دی جاتی تھی اور اس کو پبلکلی اس کو یہ جو ہے اس کا ہیڈ شیو کیا جاتا تھا اور اس کے فیس کو بلیک کیا جاتا تھا اور اس کو پبلک میں ایک کارڈ لے کر اس کو گھمایا جاتا تھا اور اس کارڈ میں لکھا ہوتا تھا کہ آئی ہیو سلیوٹ دا آنر آف مائی نیشن. تو اس طرح سے مشکل یہ جو سزائیں بھی ہوتی تھی عورتوں کے لیے جن کے خلاف یہ کمپلینٹ ہو جاتی کہ یہ اس کے تعلقات جو ہیں یہ اپنے ریس کی حفاظت نہیں کرتی ہے, اپنے کسی غیر کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں یا کسی کو سپورٹ کرتی ہے جو جرمن ویلیوز کے خلاف ہیں. تو ایسے سیوک آنر سے وہ محروم ہو جاتی تھی اور وہی نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ سیوک آنر سے وہ محروم ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے یہ جو ہم نے دیکھا کہ یوتھ جو ہے یوتھ کی کتنی امپورٹنس تھی نازی جرمنی میں اور عورتوں کے بارے میں اس ہٹلر کا نازی پارٹی کا ویو پوائنٹ کیا تھا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے ایک امپورٹنٹ فگر اس کے لیے ایک یوتھ جو تھا یہ امپورٹنٹ فگر تھا اور ان بچوں کو وہ صرف پورے ورلڈ میں ایک ایسی ریس وہ پوری طرح سے جرمنی کو ریشل سٹیٹ بنانا چاہتا تھا اور اس طرح سے پورے یورپ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش ہٹلر نے کی. تو یہ آج اس حوالے سے تھا. کل انشاءاللہ اور ہم آگے جائیں گے.